لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، قبل اس کے کی بیان کا آغاز کے لیے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیسہ بیگم بنت بشیر علی صاحبہ کی روح کو پہنچے بخش دیا. ایک صلوات پڑھیے سب مل کے. عزیزان گرامی، میں نے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان آیات کے پیش کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے. حضور والا، چونکہ یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی ہے، اور آج اس مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس جو برپا ہوئی ہے یہ چہلم کی مجلس ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں کا کوئی عزیز گزرتا ہے تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جو جنازے میں شریک نہیں ہو پاتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ تیجے میں آ جائیں، اور اس کے علاوہ نتیجہ بڑھتے بڑھتے وہ افراد کہ جو
مرحومہ کے لواحقین میں سے ہیں، اگر وہ جنازے میں نہیں آ پائے، تیجے کی مجلس میں نہیں آ پائے، تو کم از کم یہ کوشش ہوتی ہے کہ 40ویں کی مجلس میں شرکت ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا نظریہ کیوں رکھا ہم نے، اور 40ویں تک میں ہی ہم نے ایک اجر جو محبت اور الفت کا تھا اسے ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور یہی کوشش ہماری جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے، ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاں چاہنے والا تھا، مجلس میں آیا، زحمتیں اٹھا کر کے آیا، پریشانیاں اٹھا کر کے آیا، جبکہ اس کے آنے یا نہ آنے سے کسی بھی چیز کا اضافہ یا کمی ہونے والی نہیں ہے۔ بس اتنا فرق پڑے گا کہ اگر ایک سورہ فاتحہ یہاں آ کر کے پڑھے گا تو ثواب الگ ہو جائے گا، اور ایک سورہ فاتحہ جو اپنے گھر سے پڑھے گا اس کا ثواب الگ ہو جائے گا۔ بقیہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یہ سوچتے ہوں کہ ان کے آنے سے کوئی تصفی یا تسلی میں اضافہ ہو جائے گا، تو یقین جانیے کوئی چیز اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر بھی انسان کیوں آتا ہے، پھر بھی انسان شرکت کیوں کرتا ہے، تو ہر انسان کا جواب یہی ہوگا کہ صاحب کیونکہ رشتہ داری ہے، کیونکہ عزیز داری ہے، کیونکہ یہ ہمارے عزیزوں میں سے ہوتے ہیں، یہ ہمارے احبابوں میں سے ہوتے ہیں، یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں، اس لیے ہم آتے ہیں۔ اب یہیں پر میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں کہ ہم جب مجلس عزا میں آئے تو ہمارا نظریہ مجلس عزا میں آنے کا بدل گیا۔ اب بدلا کیسے؟ بدلا یہی کہ ابھی ہم سوال کر لیں آپ کیوں آئے تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ رشتہ دار تھے، یہ ہمارے دوست تھے، یہ ہمارے احباب تھے، یہ ہمارے پڑوسی تھے، یہ ہمارے یہاں آتے جاتے تھے، یہ کچھ نہیں، ان کے ہمارے اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجلس حسین میں شرکت کرنے کا انداز بدل گیا۔ سمجھیے گا میری بات، جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ پڑھ رہا ہوں، مجلس میں شرکت کرنے کا انداز بدل گیا۔ اب جب بدل گیا تو پھر 40ویں کی مجلسوں میں جو چیزیں ہمیں حاصل ہونے چاہیے تھی وہ چیزیں نہیں ملی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں شرکت کرنے کا مقصد مجلس حسین نہیں تھی، عزیزوں کے ساتھ رشتہ داری کا نبھانا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں مجلس حسین مقصد نہیں تھا، عزیز کو خوش کرنا تھا، رشتہ داری کو نبھانا تھا، محلے داری کو نبھانا تھا، تعلقات کو نبھانا تھا۔ تو اب جب ہم آئے ہیں تو تعلقات نبھانے کے لیے آئے ہیں، مجلس عزا میں سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کبھی آپ غور کر لیجئے گا کہ جب ہم ایسی ویسی مجلسوں میں کہیں جاتے ہیں تو کچھ عزیز و اقارب گھر کے قریب پائے جاتے ہیں، کچھ گھر سے دور پائے جاتے ہیں، کچھ ادھر ادھر پائے جاتے ہیں، کچھ کہیں اور پائے جاتے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ ادھر ادھر کیوں ہے، کہیں گے بھائی میں آیا ہوں صورت دکھانے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ میں آیا ہوں صورت دکھانے۔ بس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجلس حسین میں آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صاحب فرش عزا پر بیٹھ جاتے۔ جب آپ صورت دکھانے آئے ہیں تو صورت دکھائی اسے جاتی ہے جہاں پر منہ دکھائی ہوتی ہے، اور کہاں صورت دکھائی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم نے نظریے کو چینج کر دیا کہ مجلسوں میں بھی صورت دکھانے لگے، تو اب بتائیے کہ جب ہم نے مجلسوں میں صورت دکھانا شروع کر دیا تو اب کل اللہ اگر ہمیں آج دینے پر آ جائے تو کہے بھیا جیسے تم صورت دکھانے گئے تھے ویسے ہی جنت کا نظارہ کرا کر کے ہم بھی تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ اب غور کر رہے ہیں نا؟
کبھی آپ اس چیز کو سمجھیے، کیوں ہمارے ذہنوں میں، ہماری نیتوں میں شرکت کرنے کا انداز اگر مجلس عزا میں شرکت ہو تو ان مجالسوں میں، ان فکروں میں، ان تخیلات میں چار چاند لگ جائے گا، اور پھر جب ہم فرش عزا پر بیٹھیں گے تو نظریہ پھر صورت دکھانا نہیں ہوگا، پھر کچھ حاصل کرنا ہوگا، کچھ سیکھنا مقصود ہوگا، پھر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سا میں آیت پڑھتا ہوں اتنے مقدمات عرض کرنے کے بعد کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں کیا ہے؟ ملک ہے۔ ملک کا مطلب یہ والا ملک نہیں جیسے ہم نے ہندوستان سمجھ لیا، پاکستان سمجھ لیا، ایران اور افغانستان سمجھ لیا، یا الی آخر دوسرے ملک کو سمجھ لیا، یہ والا ملک نہیں ہے۔ ملک کا مطلب کیا ہوا؟ اقتدار۔ ملک کا مطلب پاور۔ ملک کا مطلب یعنی ساری چیزوں پر کمانڈ حاصل کر لینا۔ اللہ کو کمانڈ کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ڈیل کی ضرورت ہے؟ اللہ کو پاور کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی طاقت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ نے کیوں کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کیا ہے؟ ملک ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آنے والے زمانے میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اپنے پاور کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر گھمنڈ ہوگا، تو شاید وہ بھول چکے ہوں گے کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا خطہ تمہیں مل گیا تو تم کتنے ایٹے پھر رہے ہو۔ تو جو خدا پورے جہان کا مالک ہے، اگر وہ 70 ماؤں کی ممتا کے باوجود تمہارے اندر اس سے تعلقات بنانے کی چھمتا نہیں پائی جا رہی ہے تاکہ تم اس سے تعلقات اچھا کر لو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو اب اللہ جس کے پاس یہ پورا ملک پایا جاتا ہے اس کے اندر طاقت اور اقتدار کا نخرہ کتنا ہونا چاہیے تھا؟ آپ بتائیے، اگر کسی گھر میں کوئی پیسے والا ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے وہ اپنے دوسرے بھائی کو، دوسرے عزیز و اقارب کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ یہ میں ایک سامنے کی مثال دے رہا ہوں، کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ جبکہ یہ پیسہ کوڑی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہاتھ کا میل ہے۔ جب میل ہونے کے باوجود ہم جانتے ہیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم جب اپنے عزیز و اقارب کی مجلسوں میں آتے تب بھی سمجھتے ہیں صاحب آئے ہیں چونکہ یہ کل چلے گئے ہیں، ہمیں آج جانا ہے، ہمارے بعد دوسروں کو جانا ہے۔ تو جب سب کو جانا ہے تو یہ ہاتھ کے میل کے پیچھے اتنے بھاگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بیمانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہڑپنے کی ضرورت کیوں ہے؟ رس کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اب اگر زیادہ تمہارے اندر پاور پایا جاتا ہے تو جاؤ قبرستان ٹہل کر کے آ جاؤ، تم سے زیادہ طاقتور لوگ جو پہلے اکڑا کرتے تھے وہ سو رہے ہیں۔ جا کر کے دیکھو کہ وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اپنی قبر کو بھی برابر کرا سکے، اپنے قبر سے اٹھ اور بیٹھ سکے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ ہے نا؟ تو جا کر کے پاور دیکھنا ہو تو دیکھ لو جا کر کے۔ صحابی سے پوچھو یہ جو قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں وہاں جا کر کے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد جواب آ جائے تو ان سے کہو بھیا تم لوگ کس حال میں ہو؟ کہیں گے ہم لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تم لوگ کس حال میں ہو؟ کہیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، ہم لوگ ٹھیک ہے، تم لوگ غفلت میں ہو، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہاں پر آنا تھا، جو کچھ ہم کر کے آئے وہ سب یہی کے لیے کر کے آئے، اور تم تو اتنے مست ہو جیسے تمہیں لگتا ہے پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنا نہیں ہے۔ اب ذرا سا آپ بتائیے ایک آیت جو سبھی کو یاد ہو گئی، جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے یا نہیں ہے؟ ایک دم کلیئر سامنے کی چیزیں۔ اب جب یہ چیز، یہ آیت پڑھی ہم نے، تو پڑھنے کے بعد آپ بتائیے اس میں کوئی موت کی بات آئی؟ موت کی بات آئی؟ کوئی لفظ موت کا تذکرہ ہوا؟
پھر ہم نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ یعنی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کر کے خدا کے یہاں جانا ہے. یعنی جیسے ہی ہم نے خبر سنی اور سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا سامنے والا سمجھ گیا کوئی گزر گیا. اب اگر اسی کی جگہ پر کوئی انسان بیٹھ کر کے پڑھتا کل نفس ذائقۃ الموت تو کیا انسان سمجھتا کہ صاحب کوئی گزر گیا؟ کہتے میاں کوئی مذاق کرنے کے لیے کوئی آپ کو ملا نہیں ہے. تو پتہ چلا جہاں موت کا تذکرہ ہو وہاں مذاق سمجھ میں آتا ہے. لہذا اللہ نے موت کو اس آیت سے نکال کر کے بتا دیا کہ تمہیں پلٹ کر کے آنا کدھر ہے. آنا کدھر ہے؟ اللہ ہی کی طرف آنا ہے. تو اب آپ بتائیے یہ آیت سبھی کو یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ ہمیں تو اللہ کی طرف جانا ہے کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے پاور کتنا، طاقت کتنی، اقتدار کتنا، انسان کے ہاتھوں میں اختیار کتنا. اور ان اختیاروں کے باوجود اللہ بتانا چاہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے. حضور والا اگر کسی گھر میں موت ہوتی ہے انسان کی حیات چھینی جاتی ہے یا انسان کو حیات دی جاتی ہے؟ اگر کسی گھر میں موت ہوتی ہے تو موت ہونے کا مطلب حیات چھینی گئی ہے یا حیات دی گئی؟ آپ کہیں گے صاحب حیات چھینی گئی، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے ان کو حیات بخشی، ہم نے ان کو حیات دی. لہذا قرآن میں بار بار کہیں پر لفظ حیات پہلے آیا ہے کہیں لفظ ممات پہلے آیا ہے. تو کبھی اللہ جو ہے موت دے کر کے حیات دیتا ہے، کبھی حیات دے کر کے موت دیتا ہے. اب سمجھنا تمہیں ہے کہ تم جو زندگی جی رہے ہو آیا یہ بچنے والی یا زندہ رہنے والوں کی حیات جی رہے ہو، یا ایسا تو نہیں کہ کہیں تم چلتی پھرتی لاشوں میں تمہارا شمار ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر انسانیت پائی جاتی ہوگی تو زندوں کے درمیان زندہ رہو گے، اور انسانیت ختم ہو جائے گی تو زندوں کے درمیان مردہ رہو گے. اس سلوات کو یہ سب مل کر کے ذرا سا غور کیجئے گا آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے. تو حضور والا جب اللہ نے آزمائش کو بہترین عمل میں سمیٹ کر کے رکھا ہے تو بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ بہترین عمل کی تعریف کیا ہے؟ بہترین کردار کیا ہے؟ بہترین مقصد کیا ہے؟ بہترین حیات کیا ہے؟ بہترین ممات کیا ہے؟ بہترین رہن کیا ہے؟ بہترین سہن کیا ہے؟ بہترین تعلقات کیا ہے؟ بہترین پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ بہترین رشتہ داری کسے کہتے ہیں؟ بہترین حقوق کسے کہتے ہیں؟ اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے یہ دیکھا جائے گا بہترین رشتہ داری کسے کہتے ہیں؟ بہترین مواخات کسے کہتے ہیں؟ بہترین مماثلات کسے کہتے ہیں؟ بہترین تعلقات کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اور ہم رشتہ داری کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب جیسے 40 مجلس میں آئے شکل دکھایا بھاگ گئے؟ کیا اسی کا نام رشتہ داری ہے؟ اگر کل کربلا کے میدان میں ہوتے اور امام حسین اسلام کہتے بھیا چلو آؤ میرے ساتھ، تو کہتے صاحب میں رشتہ داری نبھانے کے لیے آیا ہوں، صورت دکھاتے کربلا کے میدان سے باہر نکل جاتے، پھر کیا ہوتا؟ میری بات ذرا سا غور کیجئے گا ان افرادوں کے لیے کہ جو ایسی مجلسوں میں آ کر کے صورت دکھا کر کے کیا ہوتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں. صاحب بہت بزی لائف ہے. تو اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے اگر ہم نے نام حسین پر بلانے کے لیے 1 گھنٹہ مجلس کے لیے وقت نہیں نکالا، 1.5 گھنٹہ مجلس کے لیے وقت نہیں نکالا، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے نہیں نکالا، تو فرشتے جتنا تم کماتے ہو تمہارے منہ پر مار دیں گے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے جب تو اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ہے تو پھر خدا کے لیے وقت کیا نکالے گا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے، ایک اور سلوات پڑھیے سب مل کر کے. یہ میں جانتا ہوں گرمی ہے
لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، کیونکہ میں آپ سے زیادہ پہنے بیٹھا ہوں، صحیح ہے؟ ذہن میں رہے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، جو باتیں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے، کچھ لے کر کے جائیں گے۔ اب ایمانداری سے بتائیے رشتہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ہم نے نکالا۔ اگر رشتوں کو سمجھنا ہے تو آؤ حسین کو ذرا سا سمجھو، اگر رشتوں کو سمجھنا ہے تو آؤ حسین کی جو کتاب ہے، جسے کتاب کربلا کہتے ہیں، کہیں دور نہیں، ہم یہ نہیں کہتے حسین کی 57 سالہ زندگی کی کتاب کو آپ پورا پڑھ لیجئے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ حسین کے 10 دن کو جو آپ نے کربلا میں، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک 8 دن یا 9 دن، اس سے زیادہ تو نہیں، صرف آپ یہ 8 دن اور 9 دن حسین کی حیات طیبہ کو سمجھ لیجئے، سارے رشتوں کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ صرف 8 دن اور 9 دن سمجھیے رشتوں کو، ایمانداری سے بتائیے حسین جو قافلہ لے کر کے آئے تھے اس میں زوجات تھیں، بہنیں تھیں، بیویاں تھیں، پھوپھیاں تھیں، چچیاں تھیں، دوسرے رشتے تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، بیٹے تھے، بہویں تھیں، دامادے تھے یا نہیں تھے؟ اب ذرا سا بولیے، اب ذرا سا رشتوں کو ذرا سا آئیے دیکھیے، کیا ایسا مسجم، منسجم، منظم سسٹم جیسا حسین نے رشتوں کو منسلک کر کے دیا ہے، آج کوئی ایسا رشتہ دار ہو جو ایسے سے جوڑ کر کے رکھتا ہو اور دعویٰ کرے سب راضی ہے؟ کوئی ایسا؟ میاں آج کل کا المیہ تو یہ ہے، جس ماں باپ نے جس اولاد کو پیدا کیا ہو اس سے نہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں نہ وہ ماں باپ سے راضی ہوتا ہے۔ آج المیہ تو یہ ہو گیا، دوسرے رشتوں کو، بھائیوں کو، چچیوں کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، دوسرے بہن بھائیوں کو، دوسرے کزنوں کو، دوسرے چچیرے ممیرے پھپھیرے اور خالہ کے بیٹوں کو چھوڑ دیجئے، سگے رشتوں میں کتنی محبت باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کتاب کربل کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے حسین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ سمجھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جب حسین کی مجلس میں آ کر کے صورت دکھانے کی عادت ہوگی تو سیرت کب سیکھیں گے، طریقہ کب سیکھیں گے، حسین کی مجلس سے ایک سیرت کو کب اپنائیں گے؟ اس لیے کہ ہماری عادت تو یہی رہی کہ جب مولانا صاحب لاسٹ میں مصائب پڑھائیں گے تب ہم آئیں گے یا حسین کرنے کے لیے، یا جب تبرک بتے گا تو وہیں سے دور سے لے کر کے چلے جائیں گے اور گھر والوں بتا دیں گے یہ تبرک بتاتا، گھر والے تبرک دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ صاحب یہ مجلس سے آ رہا ہے۔ کاش گھر والے تبرک کی جگہ بیان پوچھتے کہ بتاؤ مولوی نے پڑھا کیا ہے، ذاکر نے پیش کیا ہے، جو پڑھا ہے واقعہ سناؤ، اگر واقعہ سنا دے سمجھ جاؤ شرکت کی ہے، ہو سکتا ہے تبرک نہ ملا ہو، خرید کر کے لے کر کے گیا ہو۔ ایک سلوار پڑھیے سب مل کر کے، نعرے حیدری، نعرے سلوار، محمد وآل محمد۔ جانتے ہیں نا بہت سالے آج سارے جتنے ہیں آج کے زمانے بہت مکار ہیں، اتنے زیادہ کہ معلوم ہے جو تبرک ہمیں یہاں نہیں آنا تھا، ہمیں پتا چل گیا صاحب آج انصار صاحب کے یہاں 40ویں مجلس کے بعد تبرک یہ بتے گا، اور اس کے بعد جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا اچھا تبرک یہ ہے، اب جاؤں گا تبرک لینے تو شرمندگی ہوگی، دکان سے ایک پیکٹ وہی لیا اور گھر لے جا کر کہہ دیا یہ مجلس میں تبرک بتا تھا۔ اب گھر والوں نے پوچھا بھی نہیں بھیا گئے تھے، وہاں پہنچے تھے، وہاں کون کون آیا تھا؟ اب اگر گھر والوں نے پوچھا کون کون آیا تھا کہیں گے پتہ نہیں بہت مجمع تھا، پیچھے سے دیکھا ہی نہیں کون تھا، تو اب پتہ چلا پیچھے رہنے والے کون لوگ ہوتے جن کا کام دیر سے آنا پہلے بھاگ جانا۔ ایک اور سلوار تو پڑھیے کم سے کم۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ اس طریقے کی چیزیں، تو جب اس طریقے سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں، اس طریقے کا نہ نظریہ رکھیے گا نہ نظریہ بنائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرش ادا پر اگر آئے ہو تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے جاؤ. اور یقیناً یہ ایک مرحومہ اور مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور جناب انصار صاحب کے اہلیہ کی مجلس ہے. کیا آپ جانتے ہیں ایک زوجہ کا معیار کیا ہوتا ہے؟ یا بس ہم نے زوجہ کو ایک جنسی تسکین کا ذریعہ تصور کر لیا بس کہ صاحب شادی کا مطلب ہی یہی ہو گیا کہ صاحب جنسی تسکین کر لی جائے اور بقیہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آ کر کے ذرا سا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تاریخ پیغمبر دیکھو تو پیغمبر نے جتنی تعریف جناب خدیجہ کی ہے کسی اور کی ہے؟ بھائی جا کر کے دیکھیے، خدیجہ ایک زوجہ تھی، بہترین زوجہ تھی، پسندیدہ زوجہ تھی. ان کے اندر خصوصیات کیا تھے؟ ان کے اندر کوالٹیاں کیا پائی جاتی تھی؟ پیغمبر نے ان سے رضایت کیوں دی؟ پیغمبر ان کا تذکرہ کیوں کرتے تھے؟ پیغمبر ان کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ ان کی باتیں کیوں کیا کرتے تھے؟ ان کا تذکرہ بار بار کیوں کرتے تھے؟ کہ اتنا کرتے تھے کہ لوگوں کو جلن اور تپن ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب کسی کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تو جو برابری کرنے کا حق نہیں رکھتے وہ برابری تو کر نہیں سکتے، تپنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انصاف یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے سکون کا مرکز بنایا. تو اب سکون کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو آسائش تم دو، اس کو غذا تم دو، اس کو آذوقہ تم دو، اس کو چھت تم دو، اس کے آسائش کا سامان تم فراہم کرو. اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے سارے جس کے ذریعے تمہیں سکون ملے وہ اسباب کو فراہم یہ کرے. گھر کے اندر اگر آئے شوہر ایک تھکا ہوا تو اب زوجہ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پلنگ سے نہ اٹھے اور لیٹنے کے بعد کہے یہ تو روز ہی آتے جاتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے سکون کا مرکز بنایا ہے تو تم طریقہ بھی تو پیش کرو، تم سلیقہ بھی تو پیش کرو، تم اس کا اظہار بھی تو کرو. اور شریعت نے اظہار کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ جب تمہارا شوہر جانے لگے تو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آؤ. سمجھیے ذرا سا، آج ہم انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں. میرے عزیزوں، میسج دونوں تک جانا چاہیے. شریعت نے کیا کہا اگر شوہر تمہارا گھر سے نکل رہا ہے، باہر روزی روزگار کے لیے نکل رہا ہے، کسی سفر کے لیے نکل رہا ہے، کہیں جانے کے لیے نکل رہا ہے، تو اب زوجہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کے شوہر کو آئے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گی رخصت کرنے کے لیے تو اس کا ہنستا ہوا چہرہ شوہر کے ہمیشہ ذہنوں میں رہ جائے گا. جب رخصت ہوتا ہوا چہرہ ذہنوں میں رہ جائے گا تو اب یہ سکون سے جائے گا. اب جب پلٹ کر کے آئے گا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے کہ جب آنے کا وقت ہو جائے تو تم دروازے تک آؤ، گلاس میں پانی لے کر کے آؤ، شربت لے کر کے آؤ، جو تمہارے پاس ممکن ہے وہ لے کر کے آؤ. اس لیے کہ آنے کے بعد گھر کی شکایتیں نہ کرنا بلکہ پہلے پانی پیش کر دینا تاکہ جو باہر کا غصہ ہو وہ کافور ہو جائے. تو اب آپ بتائیے، شریعت نے اس سکون کے مرکز کو اگر سکون کا مرکز بنایا تو طریقہ تو بتایا ہے، لیکن جب ہم نے ان طریقوں کو بھلا دیا، جب گھر سے شوہر نکلا تب بھی کان میں پھونک دیا، جیسے ہی آیا ویسے ہی تعویذ دم کر دیا، تو اب وہ کس کے قبضے میں جائے گا؟ ماں کی طرف یا سلوات تو پڑھیے کم سے کم. سمجھ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ اب ایمانداری سے بتائیے رسول اللہ کی کئی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں سے لے کر 13 بیویوں کا تذکرہ ہے. 11 بیویوں سے لے کر کے 13 بیویوں کا تذکرہ ہے. لیکن رسول اللہ نے تعریف کس بیوی کی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ 4 تک جائیے کہ آپ سے یہ اچھی، یہ اس سے اچھی، یہ اس سے اچھی، وہ اس سے اچھی. نہیں، اکتفا ایک ہی پر کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عدالت نہیں کر سکتے تو اسلام نے دیکھیے جو کہا تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. صحیح ہے؟ مثنی ثلاث اور رباع
یہ قرآن کے الفاظ ہیں، 2 3 4، لیکن اگر عدالت نہیں کر سکتے تو وحدہ، ایک پر۔ یعنی اسلام نے جو معیار دیا وہ صاحب عدالت کا، کہ عدالت کر سکتے ہو تو تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، نہیں اگر کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو۔ اب ایمانداری سے بتائیے، یہ کنڈیشن پیغمبر کے لیے نہیں تھی، یہ پیغمبر کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے ہے، کہ عام انسانوں کے لیے، کہ ایک وقت میں 4 بیویاں ہو سکتی۔ دیکھیے اب سر جھکا کر یہ سوچئے نہیں، آگے ایک سلوات تو پڑھیے کہ آپ سوچئے صاحب مولانا صاحب نے جو ہے پڑھ دیا، اب تو ہمیں آگے جانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پیغمبر نے تعریف خدیجہ کی کیوں کی؟ دیکھیے جناب خدیجہ میں ایک کوالٹی تھی، بہترین زوجہ کسے کہتے ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں، اور بہترین زوجہ آج کے زمانے کسے کہتے ہیں اس کو بھی میں سمجھاؤں گا۔ کہ جناب خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ جناب خدیجہ کے مال کو لوگ لے کر کے تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ پورے عرب میں ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی عرب کی ملکہ، عرب کی ملکہ کہلاتی تھی۔ اب جب یہ کہلاتی تھی تو اتنی بڑی نامی گرامی عورت اگر شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کو پوری تجارت، پورا مال، پورا منال، پوری دولت سب کچھ سونپ دے اور یہ کہہ دے کہ جو آپ کی مرضی ہو آپ کیجئے گا، ہم چوں چرا نہیں کریں گے، جناب خدیجہ نے یہی تو کیا۔ اب اسی کو ذرا سا پلٹ کر کے آئیے، آج جب ہم شادی کرتے ہیں اور ایک عورت جہیز لے کر کے آتی ہے تو لانے کے بعد وہ گھر کے اندر یہ نہیں کہتی اپنے شوہر سے یہ جتنا مال ہے یہ سب آپ کا ہے، آپ جو چاہیں گے اس کو ویسا ہی کیجئے گا۔ آنے کے بعد وہ تو یہی کہتی ہے یہ بیڈ میرا، یہ صوفہ میرا، یہ الماری میری، یہ چوکی میری، یہ تکیہ و جانواز میرا، یہ سجدگاہ میری، یہ برتن میرا۔ اب میرا کرتے ہوئے عادت جب میرے کی ہو گئی تو اس نے سوچا یہ جو شوہر میرا ہے اس کو بھی الگ کر لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے کی عادت سے جو اس نے دیکھا، اب کسی نے آبجیکشن تو کیا نہیں، تو جو شوہر رجسٹرڈ ملا تھا اسے، اس نے کہا بس یہ بھی میرا ہے، اس کے اوپر بس قبضہ بھی میرا ہے، اس کے اوپر دسترسی بھی میری ہے۔ اب وہ یہ بھلا بیٹھی کہ یہ کسی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ماموں بھی ہو سکتا ہے، کسی کا چچا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا خالو بھی ہو سکتا ہے، تو بھیا ایک رشتہ نہیں نبھانا ہے، سارے رشتے نبھانے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اب پتہ چلا کہ جناب خدیجہ نے شادی ہونے کے بعد سارا مال کسے سونپا؟ پیغمبر کو۔ اور جب ایک عورت شادی ہو کر کے آتی ہے تو وہ سارے مال کو بچا کر کے رکھتی ہے، صاحب یہ نکلے گا نہیں، نکلے گا کب؟ جب ہمارے گھر والے آئیں گے۔ تو میاں جب گھر والے آئیں گے تب نکلے گا۔ اگر ایسے ہی استعمال کرنا ہوتا تو لائی کس لیے تھی؟ اس لیے لائی تھی تاکہ تم گھر کو جانے کے بعد آراستہ کر دو۔ اگر گھر میں غربت ہو تو غربت کو دور کر دو، کسی چیز کی کمی ہو تو اس کو پورا کر دو، اس لیے کہ اللہ نے ہی تو کہا تھا کہ اگر تم غریب ہو گے تو مالدار کر دیں گے۔ جہیز اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ کمیوں کو پورا کر دیا جائے، حق نہ جتایا جائے، گھر کو توڑ کے جدا کرنے کی سازش پیش نہ کی جائے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہے کون؟ پیغمبر۔ پیغمبر کے بعد کون ہے؟ مولا کائنات، صحیح ہے نا؟
مولا کائنات کس زوجہ کو یاد کرتے رہے؟ مولا کائنات نے بھی 9 شادیاں کی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مولا کائنات کی بھی 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویوں میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیے، جناب سیدہ سب سے پہلی زوجہ صحیح ہے، اور جناب سیدہ کون تھی؟ رسول سے بڑا کوئی تھا نہیں۔ اب اگر کوئی بڑے گھرانے کی لڑکی کسی کے یہاں شادی ہو کر کے آ جائے تو کیا وہ گھر کے کام انجام نہیں دے گی؟ انجام دے گی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی امیر گھرانے کی لڑکی، کسی بڑے گھرانے کی لڑکی، کوئی وی آئی پی گھرانے کی لڑکی آ جاتی ہے تو وہ یہ سوچ کر کے کام نہیں کرتی کہ صاحب میرے گھر میں تو نوکر چاکر کام کرتے تھے اور ہم آ کر کے یہاں پر خود خدمت کریں۔ اس نظریے نے آج لوگوں کے درمیان کس چیز کو رائج کر دیا؟ یعنی اس نے جو سب سے پہلا جو رخنا ڈالا وہ شوہر کی محبت کو اصلی محبت میں تبدیل نہیں کر پائی، کیونکہ جس زوجہ کو اپنے شوہر سے حقیقی محبت ہوگی وہ یہی چاہے گی کہ میں اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ہر سامان اپنے شوہر کو بنا کر کے پیش کروں، چاہے مجھ سے اچھا بنے یا برا بنے۔ اچھا بنے گا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں بنا پاتی ہوں تو میں سیکھنے کی کوشش کروں گی، اس لیے کہ سیکھنا ہماری عمر میں لکھا ہوا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا ہے۔ اب اگر یہ نظریہ ہوگا تو شوہر کی محبت جو مل رہی تھی اس میں 4 اور لگ جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہترین زوجہ بننے کے بجائے ہم مخالفتوں کا ایک انبار شروعات کرتے ہیں نندوں اور بھاوجوں سے۔ جب کوئی کسی کو کوئی پہلو نہیں ملتا تو یہ نند اور بھاوج تو وراثت میں فری میں ملتی ہے نا۔ جب کوئی برائی نہ ملے، جیسے ایک سماج کا مولوی جب کسی کو کچھ نہیں ملتا تو مولوی کی مخالفت مل جاتی ہے، ایسی جب گھروں میں کچھ نہیں ملتا تو نندے بھاوجے ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ دیکھیے میں اس سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی برائیاں شروع کر دیں، بہترین زوجہ جو اپنے کو کہتی میں بہترین زوجہ ہوں، کیا تم نے کبھی فاطمہ بننے کی کوشش کی؟ نہیں کی؟ چاہا؟ نہیں چاہا؟ بننے کی کوشش کی؟ نہیں کی؟ چاہت پیدا ہوئی؟ سیکھنے کی تمنا ہوئی؟ کچھ کرنے کی تمنا ہوئی؟ کوئی چیز اونچ نیچ جو ہو جا رہی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کسی چیز کو برابر کرنے کی کوشش کی؟ محبت کے بدلے میں محبت دی، نفرت کے بدلے میں محبت عطا کی؟ نہیں۔ شہزادی کو آ کر کے جھیلنا کیا کیا پڑا۔ اب آئیے آپ کو کے سامنے ایک تاریخ شاید آپ نے سنا ہو۔ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی ہے تو شادی ہونے کے بعد جناب اسماء بنت امیس کا نام سنا ہے؟ جناب اسماء بنت امیس سب سے پہلے زوجہ تھی کس کی؟ جناب جعفر طیار کی۔ جناب جعفر طیار کے انتقال کے بعد یہ زوجہ ہوئی ہیں محمد، یعنی ان کی ابو بکر ابن ابی قحافہ کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں ان کی زوجہ ہوئی۔ ان کے بعد یہ زوجہ ہوئی پھر مولا کائنات کی، مولا علی کی، یعنی یہ وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک ہوئی۔ لیکن جب جناب فاطمہ کی شادی ہوئی ہے تو یہی تاریخ ملتی ہے کہ اسماء بنت امیس یہ علی کے گھر میں آئیں، اور آنے کے بعد فاطمہ کی جب شادی ہوئی ہے تو فاطمہ
کی ماں جناب خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی ماں زندہ تو ہوتی نہیں ہے، اسماء بنت امیس نے فاطمہ کی ماں بن کر کے یعنی ان کے ساتھ وہ سارے طریقوں کو اپنایا ہے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اگر بہشتی خواتین میں سے کسی کو دیکھنا ہو تو اسماء کو دیکھ لے۔ اب آپ ذرا سا بتائیے کہ آج ہمارے یہاں کیا ایسا کردار نبھایا جاتا ہے؟ ہم تو یہ کہہ کے پیچھے رہ جاتے ہیں یہ نن ہے، اچھا کریں گے تو بھی برا ہوگا، برا تو برا ہوتا ہی ہے۔ تو میاں جب پتا ہے برا برا ہی ہوتا ہے تو اچھا کر کے اچھے بن جاؤ، نہ یہ کہ برا کر کے برے بنے رہو، اس لیے کہ لوہا لوہے کو تو کاٹتا ہے۔ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیاں برائیوں کو ختم نہیں کرتی۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، محمد محمد۔ یعنی پیغمبر نے انہیں دعا دی اور دعا دینے کے بعد یعنی انہوں نے وہ ساری چیزیں حرکتیں کی جو شادی میں سارے لوازمات کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ اس طریقے سے۔ اب ایمانداری بتائیے، اسماء ایک الگ جناب سیدہ میں جو کردار نبھایا، مولا کائنات کے گھر میں جو کردار نبھایا، حتیٰ جناب سیدہ کی رازدار اگر کوئی تھی تو جناب اسماء بنت امیس تھی۔ اب یہ نہ کہیے گا صاحب یہ خلیفہ اول کی بیوی ہی تھی، نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہے جیسا ہو بیویاں اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے فرعون کی بیوی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ صاحب یہ جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ اس کا مطلب مرد چاہے جیسا ہو اگر تمہارا کردار اچھا ہوگا تو کافر کی زوجہ ہونے کے باوجود اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ صلوات تو پڑھیے گا۔ آج بہت سارے شکایتیں تو یہی کرتے ہیں نا صاحب، ارے کیا بتائیں آدمی ہی نہیں اچھا ملا۔ فرعون سے اچھا کوئی آدمی تھا بدبخت؟ آپ بتائیے اس سے اچھا کوئی آدمی تھا؟ نہیں تھا، لیکن اس کی زوجہ قرآن نے کہا یہ جنتی ہے۔ جنتی عورتوں میں سے ایک آسیہ زن فرعون ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی کی جگہ پر قرآن نے مثال دی جناب لوط اور جناب نوح کی بیوی کی معلوم یا نبی کی بیوی ہے لیکن جہنمی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب قرآن کے یہاں معیار حسب نسب رشتہ داری نہیں ہے۔ سمجھیے گا، قرآن کے ہاں معیار حسب نسب رشتہ داری نہیں ہے، اعمال ہے۔ اگر اعمال اچھا ہوگا تو فرعون کی زوجہ بھی جنتی ہو جائے گی، اور اگر اعمال خراب ہوگا تو نوح کی بیوی بھی جہنمی ہو جائے گی۔ سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک زوجہ کے، تو میں زوجہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا۔ اب آپ آئیے، ایک زوجہ اور ملتی ہے جسے ام البنین کہتے ہیں۔ ام البنین کے بارے میں بہت کچھ آپ لوگوں نے سنا، لیکن ایمانداری سے بتائیے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی سوت، کوئی سوتن اپنے پہلے شوہر کے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہو اپنے بچوں سے؟ کوئی ایسی عورت دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی۔ لیکن کیا کہنا جناب ام البنین کا، فاطمہ کلاویہ کا، کیا کہنا کہ جب وہ گھر میں آئی ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ گھر میں آنے کے بعد یہی کہا بچوں یاد رکھنا میں اس گھر کی خادمہ ہوں، تمہاری شہزادی نہیں ہوں۔ جبکہ پتہ ہے زوجہ کس کی ہیں۔ علی کی ہمسر ہونا معمولی بات نہیں تھی، اور ان کے لیے جو رشتہ تھا یہ خود مولا کائنات نے بھیجا تھا، جناب عقیل کا دے جاؤ ان کو یہاں کہہ دینا، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد کسی کو سلیکٹ کر لے
اور اس کے بعد وہ عورت آنے کے بعد اپنے پہلے شوہر کے بچوں سے یہی کہے صاحب میں تمہیں عزت دیتی ہوں، تم میرے شہزادے ہو، میں اس گھر کی خادمہ ہوں، تم مجھے ماں نہ کہنا بلکہ ایک خادمہ کر کے پکارنا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تربیت کا وہ پہلو کہ جہاں پر آنے کے بعد، جہاں پر کائنات کی ملکہ بننے کے بعد اگر کوئی خادمہ بن کر کے پیش کرے تو اب علی کو چاہیے ہی تو یہی تھا کہ اگر کوئی اس کا بیٹا ہو تو وہ بیٹا بھی وفاؤں کا مرکز نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ ایک سلوات پڑھیے سامنے بیٹھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ایک شوہر کی دو اولادیں اور محبت کتنی، ایک آقا بن جائے ایک فدائی بن جائے، کہیں پر دیکھا آپ نے؟ لیکن یہ سب چیزیں تاریخ کربل میں تو دکھی ہیں نا، دکھی ہیں اور یہ دکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فاطمہ کی اولاد تھی معرفت ماں کے اندر پائی جاتی تھی، بچے کے اندر یہ پرو دیا کہ یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو۔ اب اگر تم نے ان کو برابری کرنے کی کوشش کی یا آقا کے بجائے بھائی تصور کر لیا تو دودھ نہیں معاف کریں گے۔ یہ تربیتی پہلو تھا۔ آج کوئی خاتون ایسی ہے، آج کوئی زوجہ ایسی ہے، آج کوئی ماں ایسی ہے، آج کوئی بھاوج ایسی ہے، آج کوئی بیوی ایسی ہے جو اس طریقے کے کردار کو نبھاتے ہوئے گھر کو بالکل ویسے ہی اپنے تعارف کا مرکز بنا لے جیسے فاطمہ نے اپنا مرکز بنایا اپنے گھر کو، کہ جس میں خدا کو بھی کہنا پڑا یہی کہ جب جبریل نے پوچھا یہ کون ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ فاطمہ۔ مرکز تعارف کون بنا؟ بھائی کہہ دیتے رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہے، رسول کے بچے ہیں، کہہ دیتے صاحب علی ہے، علی کی بیوی ہے، علی کے سسر ہیں، علی کے بچے ہیں، یہ کہہ دیتے حسنین ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے نانا ہیں۔ لیکن مرکز تعارف کیا بنا؟ مرکز تعارف ایک زوجہ بنی، ایک عورت بنی، ایک لیڈی بنی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا اسلام بتانا چاہتا ہے اگر کردار بلند ہوتا ہے تو مرکز تعارف عورت ہوتی ہے۔ یہی بتایا جاتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک سلوات پڑھی سب مل کر کے۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، صلی اللہ محمد محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں نا؟ تو مرکز تعارف کون بنے گا؟ ایک عورت بنے گی۔ اب عورتوں کو چاہیے کردار کیسا ہونا چاہیے، یعنی ایسا کہ اگر ایک زوجہ ہو تو مرکز مہر بن جاؤ، مرکز الفت بن جاؤ، مرکز محبت بن جاؤ، اس کی غیر موجودگی میں اس کے سامان اور اثاثے کی محافظ بن جاؤ، اس کی غیر موجودگی میں بچوں کے لیے اس کے باپ کی جگہ کو لے لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ کہ مرد کے سامنے مرد بن جاؤ، لڑنے کے لیے برابر سے تیار ہو جاؤ، چغلخوری کرنے کے لیے برابر سے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، مرد موجود ہے تو تم عورت ایسے رہو جیسے فاطمہ نے یہی کہا تھا یا علی، میرے بابا نے یہی کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسی چیز کا تقاضا کروں جو آپ کو تواننا نہ ہو۔ علی کون ہے؟ مولائے دو جہاں۔ علی کون ہے؟ مولائے کل ہے۔ علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ ہے۔ علی کون ہے؟ مالک کائنات ہے۔ میاں جو سارے زمانے کو رزق تقسیم کرتا ہو، اگر فاطمہ کچھ مانگ لے گی وہ لا کے نہیں دے گا۔ سوچئے ذرا سا۔ لیکن فاطمہ نے ایک تربیتی پہلو دیا، یا علی میرے بابا نے یہی کہا تھا کوئی ایسی چیز کا تقاضا نہ کر لینا جو علی کے تمان میں نہ ہو۔ یہ جملہ علی کے لیے نہیں تھا، یہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا۔ اب ہر باپ کو چاہیے، ہر بھائی کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کو تعلیم دے کہ تمام سے زیادہ نہ تم
کسی چیز کا تقاضا کرو، نہ تمام سے زیادہ خواہشیں رکھو، نہ تمام سے زیادہ تقاضوں کو کرو کہ چاہے جیسے ہو قرض لے کر کے آؤ لیکن مجھے پورا کرنا چاہیے۔ بہترین عورت وہی ہے کہ جو اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ آئیے تیسرا نمونہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے امام حسین کی زوجات کو کتنا جانتے ہیں؟ امام حسین کی بھی تقریباً 5 بیویاں تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی تقریباً 5 بیویاں تھیں، اور 5 بیویوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے جو تاریخی جملہ اپنی زوجہ کے لیے پیش کیا وہ 5 بیویوں کے لیے نہیں، صرف ایک بیوی کے لیے کہا۔ وہ بیوی کون سی ہے؟ جناب رباب صلوات تو پڑھیے گا کرم۔ دیکھیے چونکہ ایثار ثواب ایک زوجہ کے حوالے سے میں منیس پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ آپ غور کیجئے کہ زوجہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ صاحب خواہش نفسانی کو ہم نے تکمیل کیا اور ہم ہٹ گئے، دور ہو گئے، بس کہا نہیں۔ زوجہ کا مطلب یہ ہے آنکھوں میں سکون تمہیں ملے، تخیلات کو سکون تمہیں ملے، وجود کو سکون تمہیں ملے، اس کی موجودگی میں سکون تمہیں ملے، غیر موجودگی میں اس کی یاد تمہارے سکون کا مرکز بن جائے، اس کی خوشبو تمہارے گھروں میں بکھری ہوئی مل جائے، اس کا وجود گھروں کو معطر کرتا چلا جائے، اس کے بول تمہارے کانوں میں رس گھولتے نظر آئے، اس کے وجود کے علاوہ تمہیں کوئی وجود نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کبھی تو علی کہ اس بیٹے نے جسے حسین کہتے ہیں اس نے یہی تو کہا تھا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا ہے جس میں رباب و سکینہ نہیں ہوتی۔ کون سی خصوصیات رباب کے اندر تھی؟ یہ آج ہر عورت کو تلاشنا چاہیے، یہ آج ہر عورت کو سوچنا چاہیے کہ جناب رباب صرف مسائل پر رونے کے لیے نہیں ہے کہ ہم خالی ان کا تذکرہ سن لیں کہ صاحب ان کے بیٹے کو 3 مار دیا گیا ہم رونے لگے، نہیں، یہ بھی تو دیکھو کہ ان کے اندر کون سی خصوصیات تھی کہ جس کی بنیاد پر حسین نے کہا تھا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں رباب نہیں ہوتی ہے، جس میں سکینہ نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ آپ بتائیے ام لیلہ بھی تو ان کی زوجہ ہیں، دوسری بیویاں تو ان کی بھی زوجہ ہیں، ام اسحاق بھی تو ان کی بھی زوجہ ہیں، لیکن کہا کس کے بارے میں؟ جناب رباب کے بارے میں۔ رباب کے بارے میں خصوصیات کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ رباب بھی محبت کے ان بولوں کو جو مرنے کے بعد جناب رباب نے امام حسین علیہ السلام کی لاش پر ان کے مرنے کے بعد جو مرثیے کی صورت میں، بین کی صورت میں، عشق کی صورت میں، محبت کی صورت میں، الفت کی صورت میں جو پیش کیا ہے، ایک ایک لفظ سنو اور گریہ کرو۔ جناب رباب نے جانتے ہیں کیوں امام نے ان کو یاد کیا؟ کیونکہ جناب رباب اگر عشق حقیقی کرتی تھی تو انہیں حسین کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ انہیں حسین کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور حسین کے لیے بے چین کتنا ہو جاتے تھے جب تک حسین پلٹ کر کے نہیں آ جاتے تھے، آپ پانی بھی نہیں پیتی تھی، کھانا کھانا تو دور کی بات ہو جاتی تھی۔ تو آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے جس کا عشق اتنے عروج پر ہو، اگر امام بھی ہونے کے باوجود اگر اس کا قصیدہ پڑھتا نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ خصوصیت کے کن فضیلتوں کے میناروں پر جناب رباب کی منزلت ہوگی جس کو امام حسین گنا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ اور آج ہر زوجہ کو بھی یہ شخصیتیں پڑھنی چاہیے اور جاننی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر ہم ایک زوجہ کی جگہ پر ہیں تو زوجہ بنے
تو اپنے شوہر کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائے، نہ یہ کہ شکایتوں کا مرکز بن جائے، نہ یہ کہ اختلافات کا مرکز بن جائے، نہ یہ کہ گھروں میں وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ذریعہ بن جائیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے گھر میں آئے تو اس کو جوڑ کر کے رکھے، ٹوٹے ہوئے گھر میں آئے تو اس کو کڑی سے کڑی ملا کر کے رکھے۔ اگر شوہر باہر جاتا تھا تو اس کو گھر کے اندر آنے کے لیے مجبور کر دے، شوہر بھائی سے نہیں بولتا تھا تو بھائی سے بولنے کے لیے مجبور کر دے، شوہر ماں باپ سے فرار کرتا تھا تو ماں باپ کے قریب کر دے۔ اب اگر ایسی زوجہ مل جائے، سمجھ رہے ہیں، اگر ایسی زوجہ مل جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کربلا میں کتنا کردار ملتا ہے۔ جناب زینب جہاں حسین کی بہن تھی وہیں عبداللہ کی زوجہ بھی تو تھی۔ کیا جناب زینب نے حقوق زوجیت کو اچھے سے ادا نہیں کیا؟ کیا ایک بہن ہونے کے ناطے ایک بھائی کے حق کو ادا نہیں کیا؟ کیا ایک ماں ہونے کے ناطے ایک بچوں کے حق میں ممتا کے حقوق کو ادا نہیں کیا؟ کیا ایک بیوی ہونے کے ناطے، زوجہ ہونے کے ناطے شوہر کی شوہرداری اچھے سے نہیں کی؟ اور ایک پھوپھی ہونے کے ناطے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ نہیں کیا؟ کیا؟ آپ سمجھیے گا، میں نے بیان کو سمیٹ لیا، مجھے جہاں تک لانا تھا، مجھے جہاں تک پہنچانا تھا، چونکہ 1 گھنٹے کی مجلس کے آس پاس میں آ چکا ہوں، تاکہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں زندگی کو اچھا کرنا ہے تو قرآن کی آیت یہی تو کہتی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں دیکھیں گے اور آزمائیں گے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ نے موت دی بہترین عمل کے لیے، اللہ نے زندگی دی بہترین عمل کے لیے۔ اب کوئی آیا ہے، کوئی جائے گا، کوئی جا رہا ہے، کوئی چلا گیا ہے، بس فرق اتنا یہ ہے کہ کوئی پہلے چلا گیا، کوئی چلا جائے گا۔ اب یہی وجہ تھی کہ جب مولا کائنات قبرستان میں جاتے تھے تو یہی کہتے تھے تم پہلے چلے گئے ہو، السابقون وانا لاحقون، کہ بس تم چلے گئے ہو، ہم تم سے ملحق ہونے والے ہیں، بس اتنا ہی تو فرق ہے۔ لیکن کربلا کا وہ واحد میدان کہ جہاں پر موت کے اوپر سب تیار تھے کہ کیسے موت کے اوپر ہم چاپ پڑے، یہی وجہ تھی کہ جب لیلا کون، وہ بھی تو ایک زوجہ تھی نا، وہ بھی ایک زوجہ تھی، لیکن کبھی اپنے شوہر سے شکوہ کرتے دیکھا؟ کبھی ان کے بارے میں بول سنا؟ ان کا ایک بیٹا جس کا جو شبیہ پیغمبر ہو، ابھی آپ نے سنا تھا نا، جناب انصار صاحب پڑھ رہے تھے، شبیہ پیغمبر ہو، کبھی آپ نے سنا کہ لیلا نے یہی کہا ہو بیٹا 18 سال ہو گئے، یہ میں وہ مرثیوں کے مثلے پیش کر رہا ہوں 18 سال، ورنہ جناب علی اکبر کی عمر 26 سال کی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ 18 سال تمہیں ہو گئے، کبھی ام لیلا نے شکوہ کیا ہو؟ یا پھوپھی نے پالا، پھوپھی سے کوئی شکوہ کیا ہو کہ صاحب زینب تم نے میرے بچے کو تو لے لیا؟ نہیں، لیکن ہائے رے زینب اکبر کو کتنا چاہتی تھی۔ جب اکبر مرنے کے لیے آئے ہیں تو حسین نے ماں کے پاس بھیجا، ماں نے زینب کے پاس بھیج دیا۔ کیسی ماں تھی کہ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر تیری پرورش تیری پھوپھی نے کی ہے تو ماں سے زیادہ ادھیکار تیری پھوپھی کا ہے۔ اللہ اکبر، ماں ہو تو ایسی ہو، زوجہ ہو تو ایسی ہو کہ جس نے پھوپھی کا خیال کیا، اپنی نند کا خیال کیا، اور یہی بتانا چاہا کہ اگر میرے بچے کو میری نند پال دیتی ہے تو پالنے کا حق یہ ہوتا ہے، اجازت یہی بھی تو دے۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں جناب علی اکبر حسین کے پروردہ تھے، آنے کے بعد شہزادی کے سامنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد یہی تو کہا تھا اے شہزادی آپ اتنا بتا دیجئے، کیا کوئی چیز میں آپ سے تقاضا کروں گا آپ مجھے دے دیجئے گا؟ تو شاید زینب کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو اگر پانی مانگ لیا تو کہاں سے لا کر کے دو گے؟
اللہ اکبر. آپ ذرا سا غور کیجئے گا, اگر اکبر نے پانی مانگ لیا تو میں کہاں سے اسے لا کر کے دوں گی, لیکن اکبر نے پانی نہیں مانگا. مانگا کیا مانگا؟ ایک مرتبہ کہا, اے شہزادی, اے پھوپھی اماں, بس اتنا بتائیے آپ کو اون محمد پیارا ہے یا اکبر پیارا ہے؟ کیا انداز تھا گفتگو کرنے کا. آپ کو اون محمد پیارے ہیں یا اکبر پیارا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے یہی کہا, کیسی باتیں کرتے ہو, وہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اور تو میرے جگر کے ٹکڑوں میں سے سارا ٹکڑا ہے, تو میرا بیٹا ہے, تجھے میں نے 18 سال پالا ہے. کہا اب بتا دو اون محمد کو زیادہ چاہتی ہو یا اکبر کو زیادہ چاہتی ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب نے یہ کہا, ارے وہ میرا بیٹا ہے, تو میرے بھائی کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ایک مرتبہ اکبر نے پھر یہ کہا, اے پھوپھی اماں اتنا بتا دو, اپنے لال کو زیادہ چاہتی ہو یا مجھے زیادہ چاہتی ہو؟ تو جناب زینب نے یہی کہا, ارے وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, تو امام کا بیٹا ہے. اب اس کے بعد جب اکبر نے یہ کہلا لیا نا کہ تو امام کا بیٹا ہے, تو اب کہا یہ بتا دے امام کا بیٹا زیادہ افضلیت رکھتا ہے یا امام کی ماں زیادہ افضلیت رکھتی ہے؟ ایک مرتبہ پھر اکبر نے یہ کہا, اے بولی اماں اتنا بتا دیجئے, آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا آپ کی ماں کا رتبہ زیادہ ہے؟ اللہ اکبر. آپ سنیے گا نا, آپ خوب ہوئیے گا. اکبر نے یہی تو کہا, آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا آپ کی ماں کا رتبہ زیادہ ہے؟ ارے ایک مرتبہ زینب نے کہا, بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو, میں تو ان کی کنیز ہوں, بیٹی ضرور ہوں. ارے کہاں فاطمہ خاتون جنت, ارے کہاں وہ حسین کی ماں, ارے وہ کہاں میرے نانا کی بیٹی, اور میں کہاں زینب. اچھا پھوپھی اماں جب آپ نے اتنا بتا دیا تو اب بتا دیجئے کہ آپ کا لال اکبر زیادہ پیارا ہے یا آپ کی ماں کا لال حسین زیادہ پیارا ہے؟ اللہ اکبر. اب اکبر کیسے گھیر کر کے اپنے پھوپھی کے سامنے استدلال کر رہے ہیں. بس ایک مرتبہ زینب نے کہا, بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے, میرا حسین, ارے میری ماں نے اسے چکیاں پیس کر کے پالا ہے. ایک مرتبہ زینب سے اکبر نے یہی کہا, اے پھوپھی اماں, ارے اپنے لال کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اب اس کے بعد جیسے ہی جناب علی اکبر کو اجازت ملی ہے نا, تو ایک مرتبہ ماں کی خدمت میں آئے, ماں سے کہا, اماں اجازت دے دیجئے, اجازت دے دیجئے, خدا نہ کرے کوئی جوان بیٹا اپنی ماں کے سامنے ہو. ماں کے دل کا ارمان بہت ہوتا ہے, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں نا وہ ذرا سا اندازہ لگا لیں, جن کے باپ موجود ہیں بیٹوں کے چہرے دیکھنا نصیب نہیں ہوئے ہیں نا, وہ ذرا سا اندازہ لگا سکتے. ایک مرتبہ اکبر نے جیسے ہی ماں سے کہا, ماں میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے, ارے ماں نے اپنے ارمانوں کے صندوقوں کو کھول دیا. اے اکبر, ارے کاش میں دولہا بناتی, کاش میں تجھے سجاتی, کاش میں تیرے سر کے اوپر شیرے کو دیکھتی, آ میرے لال, میں تیرے سر پر ارے شیرے کے رکھ دوں, آؤ میں دولہا بنا دوں. اللہ اکبر. اب سمجھتے ہو اس کے بعد جب رخصت ہو کر کے حسین کے سامنے جب اکبر آئے ہیں نا, تو اکبر کے جب آئے ہیں تو حسین نے کیا مرثیہ پڑھا ہے آپ جانتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی بیٹا آیا ہے نا, ماں سے رخصت ہو کر کے, پھوپھی سے رخصت ہو کر کے, حسین کی زوجہ سے رخصت ہو کر کے, اپنی پھوپھی سے رخصت ہو کر کے, اپنے بھائیوں سے رخصت ہو کر کے, سب سے رخصت ہو کر کے آیا. تو ایک مرتبہ بیٹے نے جب باپ سے رخصت ہونا چاہا, باپ کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا.
اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں یہ اولادیں کبھی نہیں سمجھیں گی. جب باپ کی نافرمانی کرتی ہیں تو باپ کی نظروں کے سامنے اندھیرا کیسے آتا ہے. اور حسین سے پوچھو, اس لیے کہ حسین نے جب اکبر کو رخصت کیا ہے, کرنا چاہتے ہیں تو ایک مطلب گھوڑے پر بٹھایا, بٹھانے کے بعد کہا یا بنیا مینا مینا. اللہ اکبر. اے بیٹا, جب تک میرا اور تمہارا سامنا ہوتا رہے مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا. اور اس کے بعد جب رخصت کر دیا ہے نا, تو حسین نے رخصت کرنے کے بعد اکبر آگے بڑھے, حسین تیزی سے بڑھے, اکبر جیسے اور آگے بڑھے, حسین نے دوڑنا شروع کیا. ارے اب پیچھے اکبر نے موقع کے دیکھا ضعیف باپ, ارے زمین کربل پر گھٹنیوں کے بل چل رہا ہے. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ اکبر پلٹ آئے, پلٹ کے آنے کے بعد کہا بابا ارے آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا, اب آپ کو واپس آئے. ایک مرتبہ اکبر نے ایسے حسین نے یہی کہا اے میرا لال, ارے کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا اولاد کی محبت کیا ہوتی. بس آخری جملہ سن لو اور اس کے بعد میں نے مجلس تمام کر دی. اب سمجھتے ہو حسین نے رخصت کر دیا. رخصت کرنے کے بعد حسین ایک ٹیلے کے اوپر آ گئے, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اب لیلا جانتی تھی اکبر کا مسئلہ حسین کے لیے ناقابل برداشت ہے. ایک مرتبہ جا کر کے فضہ سے کہا فضہ جاؤ میرے آقا کے چہرے پر نظر رکھنا, اس لیے کہ میرے آقا کا چہرہ اگر متغیر ہوگا نا تو اس کا مطلب میرے اکبر کی خیر نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے اکبر کا چہرہ جب بگڑے گا میرے آقا کا چہرہ بگڑ جائے گا. ایک مرتبہ فضہ دوڑی, اے اکبر کی ماں, ارے اب تیرے لال کی خیر نہیں, حسین کا چہرہ متغیر ہو گیا. ایک مرتبہ حسین نے یہی کہا فضہ ارے جا اکبر سے کہہ دے, اکبر کی ماں سے کہہ دے اکبر کے لیے دعا کرے. ایک مرتبہ کرتے کو اٹھایا, دامن کو اٹھایا, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھ کو میرے یوسف سے ملا دے. اکبر پلٹ کے آئے اور آنے کے بعد جنگی شہید ہو گئے. بس آخری جملہ سنو گے, سن لو, بہت مصاب ہو گئے کہ جب 11 محرم کو جب شہداء کے لاشیں جا رہے تھے اکبر کا سر نوکے نیزہ پر تھا. اب جب یہ جا رہا تھا کوفے کے راستے میں ایک بڑھیا تھی جس کی نظر ارے چاند سے چہرے پر پڑی. اس نے یہ نہیں کہا باپ مر گیا ہو, اس نے یہی کہا ارے یہ چاند سا چہرہ کاش اس کی ماں ارے اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو. ارے لیلا نے رسم بستہ ہاتھوں کو اٹھایا, اے ضعیفہ ارے یہ نہ کہے میں نے اپنے لال کو اپنے شوہر پہ اپنے حسین پہ قربان کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی بحق الزہرہ و فاطمہ وابیہا وبالہا وبنوہا. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہمارے ناصر کو مال سیدہ میں جنہیں عنایت فرما دینا. پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات حاضرین مومنین موجود ہیں مومنات موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا. مولا مرحومہ کی مجلس ہے, مغفورہ کی مجلس ہے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما دینا. ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما دینا. ان کے بستگان رشتہ دار کو صبر جمیل عطا فرما دینا. گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیسہ بیگم بنت بشیر علی صاحبہ کی روح کو پاک کر کے بخش دیجیے.